اپنا کیریئر بنانے کے بجائے مجرم بننا چاہتے ہیں۔ سے معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے۔ وقت گزر چکا، رستم کو معاف کر، مجھے پہچانا، رحم ختم ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ رنگ میں ہوگا، دلشیر یا پھر میں۔ تمہارے پاس آج کا دن ہے۔ ہیلو فرینڈ، چودھری ریاست کی کوشش کے باوجود دلشیر بچ گیا تھا۔ اس نے دلشیر کا دایاں بازو اسی لیے زخمی کروا دیا تھا تاکہ دلشیر میچ میں حصہ نہ لے سکے، مگر دلشیر نے اپنی ہمت اور بہادری سے نہ صرف میچ میں حصہ لیا بلکہ بایاں ہاتھ سے کھیل کر جیت بھی گیا اور فائنل میچ میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس طرح چودھری ریاست اب دلشیر کی بہادری سے ڈر گیا تھا کہ ایک ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ کیسے جیت گیا تھا، مگر چودھری ریاست کیونکہ کھیلوں کا منسٹر تھا، وہ اب بھی اس بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو دلشیر سے ہارنے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوسری طرف اشرف کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اگر دلشیر اپنی پوری جان بھی لگا دے گا تب بھی وہ رستم سے ہار جائے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ چودھری ریاست اپنے بیٹے کو جتوانے کے لیے دھاندلی کروائے گا۔ اس لیے اس نے عاشی کی مدد سے اسے اسپورٹس منسٹری کی سیٹ سے ہی فارغ کروا دیا تھا تاکہ دلشیر اور رستم میں بغیر کسی دھاندلی کے شفاف طریقے سے مقابلہ ہو۔ دوسری طرف دلشیر کا باپ اس سے کہے گا کہ اب اس نے صرف انتقام کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ انتقام لینا ان پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ رستم کو مار کر ہی گھر واپس آئے گا، پھر وہ اکھاڑے کی مٹی لے کر اس پر پھینکے گا اور اسے لڑائی کے لیے تیار کرے گا کہ آج وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ ادھر چودھری ریاست منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اب دلشیر اس کے بیٹے کو رنگ میں مار ڈالے گا، اس لیے وہ اپنے خاص بندے سے کہے گا کہ وہ کچھ بھی کر کے رستم کو بچا لے ورنہ دلشیر اسے مار ڈالے گا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تو وہ اشرف کو کال کر کے سب بتا دے گا کہ دلشیر چیمپئن شپ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی سلطان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے رستم کو رنگ میں مارنا چاہتا ہے۔ تو اشرف یہ حقیقت جاننے کے بعد بہت غصے میں آ جائے گا کہ دلشیر نے اسے کچھ نہ بتا کر دھوکے میں رکھا ہے۔ دوسری طرف چودھری ریاست کی بیوی جان چکی تھی کہ اس کے بیٹے رستم کی جان خطرے میں ہے اور رستم کی جان بچانے کے لیے وہ حاکم علی کے گھر جائے گی اور اس سے معافی مانگے گی کہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کی معافی مانگنے آئی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا رستم بے قصور ہے۔ تو ہاجرہ سلطان کی چادر اس کے ہاتھ میں دے گی کہ یہ سلطان کی چادر ہے جو اسے اپنے بیٹے کو پہنانے کے کام آئے گی، کیونکہ سلطان بھی اس وقت بے قصور ہی تھا۔ جب وہ گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگے گی تو حاکم علی اسے کہے گا کہ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہے، اصلی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے جس میں جیت ہوگی یا پھر ہار ہوگی۔ تو مہرون نساء نے کہے گی کہ اس کھیل میں صرف اس کا نقصان ہی نہیں بلکہ ان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا رستم بھی ایک چیمپئن ہے اور جیتنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر حاکم علی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ رنگ میں ہوگا۔ اس طرح چودھری ریاست کی بیگم ناکام واپس لوٹ جائے گی۔ دوسری طرف ریشما یہ ساری باتیں سن لے گی اور ہاجرہ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرے گی کہ کیا وہ رستم کو معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ کل یا تو رستم مرے گا یا پھر دلشیر، اب صرف وہی ان دونوں کی جان بچا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو ابا کو بھی روک سکتی ہے اور دلشیر کو بھی، وہ دونوں اس کی بات ضرور مانیں گے، لیکن ہاجرہ اسے صاف جواب دے گی کہ جب مجرم اپنے جرم پر ڈٹا رہے تو اس کے لیے دلوں سے رحم ختم ہو جاتا ہے، اب رستم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ادھر جب دلشیر اپنے استاد اشرف سے فائٹ سے پہلے ملنے جائے گا تو وہ اس پر غصہ ہوگا کہ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سب سیکھ کر مجرم بننا چاہتا ہے اور رنگ میں کھیل کے بہانے رستم کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ جان کر اسے بہت تکلیف ہوئی ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک مجرم بننا چاہتا ہے۔ پھر اشرف اسے سمجھائے گا کہ یہ سب کر کے وہ ستاروں کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، تو دلشیر اسے جواب دے گا کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کے لیے وہ ہاتھ بھول جائے جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ تو اشرف اسے کہے گا کہ وہ یہ صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے کرے گا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ زندگی محبت کے بغیر کیسے گزرتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس تکلیف سے وہ اور ستارہ گزرے، کیونکہ استاد اشرف کو ستارہ کے باپ شاہ نواز نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دلشیر مجرم بنا تو وہ اسے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ دلشیر کل رستم کو رنگ میں مارنے والا ہے، اور وہ یاد رکھے کہ اس کے پاس صرف ایک دن ہے، وہ دلشیر کو روک سکتا ہے تو روک لے، اس لیے استاد اشرف دلشیر کو روکنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ستارہ بھی دلشیر سے ملنے جائے گی اور دلشیر سے کہے گی کہ آخر اس نے آج رستم کو مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے،
لیکن رستم کو مارنے سے پہلے وہ ایک بات یاد رکھے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ مر جائے گی، اور اگر رستم کو کچھ ہو گیا تو ریشما مر جائے گی۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف رستم ہی نہیں بلکہ اس کی اور ریشما کی جان بھی ہے، اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اسے بچانا چاہتا ہے کہ نہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلی جائے گی تو اس کی دوست نوری اسے دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ دل شیر اپنے فیصلے پر قائم ہے، اس لیے وہ ستارہ سے کہے گی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو ستارہ اسے کہے گی کہ وہ اس کی محبت کو نہیں ٹھکرا رہا بلکہ پہلے سے جو اس کی زندگی میں محبتیں ہیں ان کو نبھا رہا ہے، جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اسی طرح رستم رنگ میں جانے سے پہلے اپنے باپ سے کہے گا کہ آج رنگ میں ان کی وجہ سے یا تو وہ زندہ بچے گا یا پھر دل شیر۔ پھر اس کے بعد رستم اور دل شیر کی فائٹ ہوگی تو دل شیر اپنی بہن ریشما اور اپنے استاد اشرف کی عزت رکھتے ہوئے رستم کو مارنے کے بجائے صرف جیتنے کے لیے کھیلے گا، اور رستم جان بوجھ کر دل شیر سے ہار جائے گا۔ اس طرح اس انتقام اور نفرت کے کھیل میں محبت جیت جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔